الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یہ اجازت دی ہے کہ لوگ حق بات کہیں، لوگ سچ بولیں، اور پابندی یہ لگائی ہے کہ تمہیں الفاظ کا انتخاب سوچ سمجھ کر کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جبر سے منع فرمایا اور یہ بتا دیا کہ کسی انسان کو کسی پر ایسی فوقیت حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کو سچ کہنے سے روکے، اور یہ بھی پابندی لگا دی کہ سچ بولو مگر اس میں ذلت اور توہین کا پہلو نہ ہو، اور دوسری طرف کو اللہ نے منع فرمایا کہ لوگوں پر جبر کیا جائے، اور کوئی آدمی اگر سچ بات کہتا ہے اور اس کے الفاظ مناسب ہیں تو اس سچ کو برداشت کرنے کا حوصلہ انسان میں نہ ہو۔ اس لیے بہت سی چیزیں زندگی میں ایسی آتی ہیں کہ اس میں انسان کو سننا پڑتا ہے، اور بسا اوقات ایک ظالم اور جابر طاقت یہ کہتی ہے کہ اس کی مملکت میں سچ نہ بولا جائے تو یہ جبر ہے، جس کی سزا انہیں جہنم میں جبراً بھیجنا ہے۔ اس لیے حدود کے اندر رہ کر اختلاف کو کرنا اور اس اختلاف کے ساتھ صبر کرنا، یہ بہت اعلیٰ صفات ہیں جو اللہ نے انسانوں میں رکھی ہیں، اور پابند کیا ہے کہ تم ایسی زبان استعمال نہیں کر سکتے جس سے دوسروں کو ذلت محسوس ہو۔ چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لڑکوں میں کھیل کے دوران لڑائی ہو گئی، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بہت بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں تشریف فرما تھے مسجد نبوی میں، اور ایک لڑکے نے آ کے کہا کہ حضرت اس فلاں نے میری والدہ کو گالی دی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جو پولیس کے لوگ تھے ان سے کہا کہ اس کو لے آؤ۔ چنانچہ لایا گیا تو اس نے کہا کہ میں نے کوئی گالی نہیں دی، یہ تو لڑائی تھی، اور میں نے کہا اس مدینہ منورہ میں سب سے زیادہ پاک کردار کی عورت تمہاری ماں ہے۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے کچھ نے کہا کہ امیر المومنین سبحان اللہ، کیا تعریف کی ہے اس کی والدہ کی۔ سیدھے لوگ تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اور پوری دنیا میں کوئی عورت نہیں ملی جس کی ان الفاظ میں تعریف کی جائے۔ یہ در حقیقت اس نے الزام لگایا ہے کہ تمہاری والدہ کا کردار اچھا نہیں ہے، اور 80 درے مارنے کا حکم دیا اس کو، اور فرمایا خبردار لوگوں کی ماں تک زبان پہنچے، اور وہ نمونہ قائم ہوا۔ اس لیے انسان اپنے بولنے میں، تجزیے میں، لکھنے میں
اس حد تک آزاد ہے کہ وہ اپنا موقف بیان کرے، کوئی مانے یا نہ مانے اس کی اپنی مرضی ہے، اسے آزادی حاصل ہے، حتیٰ کہ اس موقف کے خلاف لکھے اور کہے کہ میری یہ رائے ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر وہ اپنا تجزیہ اور رائے بر بنائے دلائل قائم کرتا ہے تو اس کو ایک گنا اجر ہے، کیونکہ وہی نہ ادھر آئی ہے نہ ادھر آئی ہے، دونوں طرف معاملہ برابر کا ہے۔ اس لیے اللہ سے اچھی امید رکھنا اور کبھی بھی اپنے نفس کے فریب میں مبتلا نہ ہونا، یہ مومن کی بہت اعلیٰ صفات میں سے ہے۔ لوگ جو کچھ بھی کہتے رہیں، اگر یہ انسان پڑھا لکھا ہے، اگر اس کی حالات حاضرہ پر نبض پر ہاتھ ہے اور اس انسان کو اللہ نے شعور بخشا ہے تو اسے حق ہے کہ وہ تجزیہ کرے اور اس کے لیے تیار رہے کہ اس کے مخالفت میں بھی لوگ لکھیں گے۔ اگر لوگ تہذیب کے دائرے میں رہ کر اختلاف کرتے ہیں کوئی حرج نہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی 20 سالہ سلطنت اتنی کامیاب رہی، اس کا کیا راز ہے؟ انہوں نے کہا لوگ جب ہماری سلطنت کے متعلق بات کرتے تھے تو میں کبھی بھی لوگوں کی زبان اور اس کے درمیان حائل نہیں ہوا۔ میں نے لوگوں کو کھلی آزادی دی کہ جو تم تنقید کرتے ہو، برا بھلا کہتے ہو، کہو، مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تمہاری زبان کو روکوں۔ اور لوگ جب میرے معاملے میں اور حکومت سے مجھے معزول کرنے کے درمیان آ جاتے تھے تو میں انہیں اجازت نہیں دیتا تھا کہ ان امور پر آ کے عملاً وہ قدم اٹھائیں۔ بولنے کی آزادی میں نے ہر ایک کے لیے رکھی۔ یہی شریعت کا مزاج ہے اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ اس لیے لوگ تجزیہ کرتے ہیں اور ہمارے ہاں تجزیہ کرنے کی چونکہ بربنائے حقائق عادت نہیں ہے، اس لیے ہر چیز کو وہ اللہ کی طرف موڑ دیتے ہیں اور ہر چیز میں وہ کہتے ہیں کہ خدا پہ بھروسہ کرو، ایسی بات نہیں ہوا کرتی۔ اللہ کبھی بھی انسانوں کے ان معاملات میں دخل نہیں دیتا جو ذمہ داریاں اللہ نے انسانوں پر کی ہیں۔ سارا جنگل جل کر مر جائے اور لاکھوں جانور مر جائیں اور انسانوں کی لاشیں کوئلہ بن جائیں، بیوی کیا اور چھوٹے چھوٹے بچے کیا، مرد و عورت سب جل جائیں، خدا کو کوئی پرواہ نہیں ہے اس بات کی کہ ان کو بچایا جائے۔ اللہ نے سمجھایا ہے، اس نے بتا دیا ہے کہ دیکھو قانون کے مطابق تمہیں اس بات کا انتظام کرنا چاہیے کہ جہاں پر لوگ ہیں، یہ چیزیں ہیں، فوری طور پر آگ کو بجھانے کا بندوبست تمہارے ذمے ہے، میں اس میں کوئی دخل نہیں دوں۔ اللہ کی عادت یہی ہے۔ اس لیے یا تو انسانوں میں وہ طاقت ہو کہ ایک فون پر 2 ملکوں کی لڑائی کو ختم کر دے، اگر اتنی طاقت نہیں ہے تو پھر چپ کر کے غلامی قبول کرے۔ آزادی کی جد و جہد کے لیے بڑا جگرا چاہیے، بہت کچھ چاہیے، قربانیاں چاہیے، اور جب قوم اس کے لیے تیار نہ ہو تو اس کا دوسرا طریقہ سازشیں نہیں ہوتی، اس کا دوسرا طریقہ قوم کو صبر میں تیار کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے بہت سے غیبی حقائق انسانوں کی مدد کرتے ہیں، لیکن اللہ نے جو چیزیں انسانوں کے ذمہ لگا دی خدا کبھی بھی اس میں دخل نہیں دے۔ اس نے بتا دیا کہ ایک چیز ہے محنت، اور اس نے بتا دیا
کہ ایک چیز ہے نتیجہ محنت، دونوں میں فرق۔ محنت ذمے لگا دی اور فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسانوں کو شدید محنت کے لیے پیدا فرمایا، شدید محنت ہمارے ذمے لگائی ہے۔ جو لوگ خوابوں کی دنیا میں ہمیشہ پرسکون اور پرعیش زندگی چاہتے ہیں، انہیں سمجھنا چاہیے کہ مالک نے تمہیں اس لیے پیدا ہی نہیں کیا، اب جب پیدا نہیں کیا تو تم نیچر سے لڑ لو گے۔ پھول جو کہے کہ میں کانٹا بن جاؤں اور کانٹا جو کہے کہ میں دیار کی لکڑی بن جاؤں، یہ ساری تبدیلیاں ناممکن ہوا کرتی ہیں، اور اس میں معجزہ اور کرامت ایک الگ چیز ہے۔ وگرنہ ہمیشہ محنت انسان نے کرنی ہے، دکان ڈھونڈنی ہے، جو مال بیچنا ہے وہ لانا ہے، اس کو بیچنے کے لیے محنت کرنی ہے۔ سب کچھ کرنے کے بعد غور کرنا ہے کہ میری محنت میں کچھ کمی تو نہیں رہ گئی، نہیں رہی نا، اب اس محنت کا نتیجہ اللہ کے حوالے کر دینا ہے۔ یہی وہ توکل ہے جو قرآن ہمیں بھی سکھاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی سکھاتے تھے کہ اپنی طرف سے سارے کام کر لو، اب گاہک آتا ہے نہیں آتا ہے، چلتی ہے نہیں چلتی، دکان اگر تو تمہارا اپنا حصہ وہ اگر کمپلیٹ ہے، اب بھول جاؤ آگے اس نتیجے کو، اللہ اس نتیجے کو مرتب کرے نہ کرے، اس کا نام تقدیر ہے اور یہ توکل۔ اس سے کبھی بھی غیر حقیقی زندگی میں نہیں جینا چاہیے، جو کہ وتیرہ بن گیا ہے ہم سب کا، کہ غیر حقیقی زندگی میں جیتے ہیں۔ لوگوں کی باتوں میں تعریف کر دی، مولوی صاحب زبردست تقریر تھی، تکذیب ہو گئی کہ مولوی صاحب کچھ مزہ نہیں آیا۔ بھئی تم جو بات کر رہے ہو اللہ کے لیے اگر کر رہے ہو اور دیانتداری سے کر رہے ہو، اور تمہیں پتہ ہے کہ ایک بات تجزیہ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے اور مناسب الفاظ میں، تو اب اس کے بعد تعریف اور مذمت دونوں سے اوپر اٹھنا ہے۔ اگر اس سے متاثر ہو کر سچ کی بجائے جھوٹ بولا یا سچ کی بجائے کچھ اور کام کیا تو اللہ کی گرفت بھی آئی۔ شبلی نعمانی اپنے کمرے میں کام کر رہے تھے، ان کا کام ہی لکھنا پڑھنا تھا، اور شکار بھی کرتے تھے، بندوق بھری ہوئی رکھی تھی اور پتہ نہیں چلا، اور بندوق چل گئی اور سیدھے جا کر ان کے پاؤں پہ لگی۔ کچھ دیر تک تو انہیں سمجھ نہیں آیا کہ ہوا کیا، دیکھا تو پاؤں لٹک رہا تھا۔ اسپتال لے گئے، انگریز سرجن تھے، انہوں نے ختم کر دیا، پاؤں کاٹ دیا۔ اس پہ بہت لوگوں نے بہت نظمیں لکھی کہ جنت میں انتظار تھا، شبلی کا پاؤں پہلے چلا گیا، اب جسم باقی ہے، وغیرہ وغیرہ، بہت تعریف۔ شبلی نے خود اس پہ زبردست ایک شعر کہا فارسی میں، اور اس فارسی شعر کا ترجمہ یہ کہ انہوں نے کہا اس دنیا سے اس دنیا میں جب میرا سر پہنچا تو میرے اعمال کو دیکھا گیا اور کہا گیا کہ یہ تو اس قابل تھا کہ سر آتا، شکر کرے ہم نے صرف پاؤں منگا لیے۔ یہ حقیقی مزاج ہے مومن کہ تعریف اور مذمت دونوں سے بلند ہو جانا، اور اس کی پرواہ کیے بغیر اپنی دھن کا پکا اپنا کام جو کرتا رہتا ہے، یہ ہے حقیقت میں جو مومن کا شیوا اور اس کی شان ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مذہبی رہنما جو اتنے لمبے چوڑے تجزیے پیش کرتے ہیں ہم اس سے اختلاف نہ کر سکیں۔ بنیر میں جو کچھ ہوا ہے، کئی 100 افراد کی شہادت، گھروں کا بہہ جانا، اچانک خدا کی طرف سے یہ موسمی حالات، یہ تبدیلی، جس آدمی کو دیکھو اللہ کا عذاب ہے، اللہ کا عذاب ہے، خدا کا عذاب ہے۔ کیا ان معصوموں نے کیا ہے جو خدا کا عذاب آیا؟ ہمیں بھی بتاؤ۔
وہ ایک طرف کو ہٹے ہوئے لوگ، ان سے کہیں زیادہ عذاب کی دعوت پشاور شہر دیتا ہے۔ اگر خدا کا عذاب یہیں آنا تھا بنیر میں، تو اللہ کا عذاب کی مستحق یہ سپریم کورٹ تھی اسلام آباد میں، یہاں کیوں نہ آیا؟ اور خدا کے عذاب کے لیے اگر یہ جگہ نہیں تھی تو خدا کو خود احساس نہیں ہوا کہ پنڈی کچہری اور سپریم کورٹ کے درمیان جو تعیشات کی جگہ ہیں، یہاں خدا کا عذاب کیوں نہیں آیا؟ مذہب کا سہارا لے کے، دین کا سہارا لے کے یہ قوت پیدا کرتے ہو کہ مر جاؤ، اللہ کا عذاب ہے، اللہ کا عذاب ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش۔ یہ ڈھنگ اور تیور اللہ کے ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ خدا کا عذاب اس ٹمبر مافیا پہ نہیں آیا جنہوں نے سارے درخت کاٹ کے رکھ دیے اور وہ ساری لکڑی بہتی چلی آ رہی ہے اور لوگ اس لکڑی کو نکال رہے ہیں، اچھا کر رہے ہیں، ان پہ خدا کا عذاب نہیں آیا۔ اور وہ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، پانی کو جو درخت روکتے تھے، مٹی روکتی تھی، اس کو تباہ کرتے ہوئے تو خدا کو کچھ خیال نہ آیا۔ اور جو لوگ زندگی بسر کر رہے تھے، یا خدا اٹھا اور اسے کہا مار دوں گا۔ کیوں؟ وجہ یہ اس لیے نہیں کہنے دیتے، اس لیے نہیں سوچنے دیتے کہ کہیں عقل انسانی فعال نہ ہو جائے، کہیں عقل انسانی سوچنے نہ لگے کہ حضرت جو آپ نے موسم کی تبدیلی کے لیے کچھ نہیں کیا، کوئی تحفظ نہیں دیا، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ یہ معاشرہ اخلاقی طور پر اب تک اتنا گرا ہوا ہے کہ کوئی بچی اسکول جاتی ہے تو ایک باپ بھائی کوئی نہ کوئی ساتھ چھوڑنے جاتا ہے کہ خدا نہ خواستہ کچھ ہو نہ جائے۔ لڑکوں کے ساتھ کیوں نہیں جاتے؟ ایک چیز تھی جو ابھی راستے میں پیش آئی تو ہم غور کر رہے تھے کہ لڑکوں کے ساتھ کیوں نہیں جاتے؟ اس سے کہ پتہ ہوتا ہے 9ویں 10ویں کا بچہ ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے ساتھ کیوں مسئلہ ہے؟ اس لیے کہ تحفظ چاہیے، اور تحفظ نام کی چیز کوئی معاشرے میں رہی نہیں۔ کبھی غور نہیں کیا لاہور میں خدا کا عذاب کیوں نہیں نازل ہو گیا؟ وہاں کون سا امن اور اطمینان ہے؟ کراچی میں جو کچھ ہو رہا ہے، اتنا پرسکون، اتنا قابل تعریف شہر جہاں بڑے بڑے اہل علم اور اہل ادب بستے تھے، پورا ہندوستان اجڑا اور کراچی آباد ہوا، وہاں سیلاب جیسی کیفیت ہے۔ اس کو ہم کیا کہیں کہ خدا کا عذاب آیا ہے کراچی والوں پر؟ کیا ہم یہ کہیں کہ نکاسی کے لیے، پانی کے نکلنے کے لیے جو محنت کرنی چاہیے تھی وہ نہیں کی گئی، اور حکمرانوں کو کوئی توجہ اس طرف نہیں ہے، صرف سیاسی چال بازیاں ہیں اور سیاست کی سازشیں ہیں؟ وہاں خدا کا عذاب اگر آیا ہے کراچی میں تو کئی گناہوں میں اسلام آباد اس سے زیادہ ہے، یہاں کیوں نہ عذاب آیا بھائی؟ کیوں مذہب کو بدنام کرتے ہو؟ کیوں دین کو بدنام کرتے ہو؟ اللہ نے سیدھی سادی بات بتا دی کہ انتم عالم بامور دنیاکم، اپنی دنیا کی زندگی کو تم نے خود سنبھالنا ہے۔ مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور مدینہ منورہ میں آپ نے کھجوروں کے باغات دیکھے، اور آپ نے فرمایا کہ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ نر اور مادہ کھجور کے بیج اڑتے ہیں ایک دوسرے پہ، ہواؤں میں چلتا رہتا ہے قصہ، یہ جو جن لوگوں نے پڑھا ہے یہ سبجیکٹ وہ جانتے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ تم انہیں ملا دیتے ہو۔ ان کا حضرت ایسے ہی ہے۔ فرمایا اچھا جو طریقہ قدیم تھا اس کو بدل کے جدید طریقہ کر لو جو میں کہہ رہا ہوں، پھر کیا ہوگا؟ کر لیتے ہیں۔ اس سال مدینہ منورہ میں کھجوریں ہی پیدا نہیں ہوئی، سارے سال کی آمدن تھی۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوئے
اور کہا اللہ کے رسول جو طریقہ جناب والا نے ارشاد فرمایا تھا ہم نے اس پہ عمل کیا اور نتیجے میں یہ کھجوروں کی قلت ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا میری ایک رائے تھی جو میں نے تمہیں دی تھی، انتم عالم بامور دنیاکم، اپنی دنیا کے کام تم مجھ سے زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتے ہو، جب میں شریعت کے متعلق کوئی حکم دوں تو میری نافرمانی نہ کرنا، اور میں تمہارے دنیا کے کاموں میں کوئی بات کہوں تو میرا مشورہ ہے، چاہو تو قبول کرو چاہو تو چھوڑو۔ یہ وہ اعتدال کا راستہ ہے جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہمیں بتایا۔ اس لیے ہر بات پہ کہنا خدا کا اس پہ غور کبھی نہیں کیا کہ جنگیں لڑنے کے لیے جو پیسہ چاہیے ہوتا ہے وہ پیسہ کہاں سے کاٹ کر پورا کیا جا رہا ہے۔ ہمیں اتنا حق بھی نہیں پہنچتا کہ ہم کہیں 20% تعلیم کو کاٹ کے آپ نے دفاع میں دے دیا ہے۔ آپ سوچیں لوگ پڑھیں گے کیسے، اگلی نسلیں کیسے پڑھیں گی، تعلیم کا کیا بناؤ گے؟ 20-25 سال سے دھڑا دھڑ ہمارے بچے امریکہ، آسٹریلیا، انگلینڈ جا کے پڑھتے ہیں۔ کسی کو اتنا خیال نہیں آیا کہ یار وہ کون سی علم پڑھاتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے ملک میں ان سے زیادہ ٹیلنٹڈ لوگ ہیں۔ ہم ایسی یونیورسٹیاں اپنے ملک میں کیوں نہیں قائم کرتے، اپنے بچوں کو کیوں نہیں پڑھاتے؟ ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ پابندی لگا دیں کہ آئندہ 5 سال کوئی میڈیکل کالج نیا نہیں کھلے گا، بچے ڈاکٹرز بہت بن گئے ہیں، جابز چاہیے، ہم ادھر سے کنٹرول کریں۔ 16ویں صدی کے فقہا اگر یہ لکھ سکتے ہیں، اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں فتاوی عالمگیری میں کتاب الکراہیہ اٹھانا، انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارے زمانے میں اولاد جتنی کم ہو اتنا ہی اچھا ہے۔ 500 مفتیوں نے مل کے اسے لکھا تھا، اور اورنگزیب رحمت اللہ علیہ روزانہ رات سونے سے پہلے وہ اسے سنتے تھے اور جرا کرتے تھے کہ یہ مسئلہ ایسے نہیں ایسے۔ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے والد جو تھے انہوں نے اپنا قصہ لکھا ہے کہ وہ آدمی سنانے گیا تھا میرا دوست، تو میں نے اس میں کچھ لکھ دیا تھا، اورنگزیب چونک پڑے اور ان کا یہ مسئلہ کیسا بیان کر رہے ہو؟ اتنی باریک بینی سے عالمگیری کی کتاب الکراہیہ میں لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے زمانے کا ماحول ایسا نہیں رہا کہ اولاد زیادہ ہو، کیونکہ اولاد غلط طریقے پہ آگے چل پڑے گی۔ ہمارے زمانے میں وہ صحبتیں نہیں رہی کہ جہاں بچوں کو بھیجا جائے۔ یہ کہہ کے تو دیکھو کہیں تم پہ اگر کفر کا فتویٰ نہ لگے۔ اس لیے ہم سب کے سوچنے کا مقام ہے کہ ہماری قیادتیں کیا کر رہی ہیں، حکومتیں کس طرف کو جا رہی ہیں۔ جن لوگوں نے درخت کاٹے اور علاقے کو برباد کیا وہ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے، انہیں تو کوئی نہیں پوچھتا۔ اور اس کے بھی بعد جو دوسرا عذاب آئے گا، بلوچستان میں اتنا کچھ ہوا تھا اور اسی وقت کہنے والوں نے کہا تھا کہ اب آئی کراچی کی سختی، یہاں دیکھنا اب ڈاکے پڑیں گے۔ بلوچستان میں سیلاب 2-3 برس قبل جو آیا تھا اس کا کیا مداوع کر لیا، اس کے نام پہ پیسے کھا لیے۔ جو آپ نے محکمے قائم کیے تھے اس کے جو فراڈ ہوئے اربوں کے، ان لوگوں کو آپ نے سزا دے دی تھی تاکہ آئندہ ڈیولپمنٹ کے لیے جو کام ہے اس میں کوئی غبن نہ کرے۔ آپ اتنا تو سنیں نا، ہم غلاموں سے بدتر زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ اتنا بھی نہیں ہم سے سن سکتے کہ وہ تو جو آیا سو آیا بنیر میں، اب یہ جو رہ گئے ہیں ان کی آبادکاری آئندہ 50 سال میں بھی ہو پائے گی؟ جو درختوں سے جنگل بالکل کاٹ کے ختم کر دیے ہیں، جن درختوں کو کاٹ دیا ہے، یہ تو اور کئی 100 سال تک نقصان پورا نہیں ہوتا۔ درخت لگیں گے پھر اگیں گے پھر وغیرہ وغیرہ، آپ خود عقل مند۔
اور ساری چیزیں اخلاقیات برباد ہو گئے، فحاشی پھیل گئی، لاہور میں پارٹی ہو گئی اور جائے پلے مووی بن گئی۔ کبھی اتنا غور نہیں کیا، یاد رکھو سب سے بڑی بیماری اور سارے ان گناہوں اور اس فحاشی اور ریانی جس کو صبح و شام تم پیٹتے رہتے ہو، اصل جڑ غربت ہے۔ غریب آدمی کیوں نہ جھوٹ بولے بھائی؟ غریب آدمی کو کپڑے چاہیے تو وہ کیوں نہ آ کے کہے کہ مجھے گھر کے لیے کھانا لے دے، لگے کھانا ہے، وہ کہتا ہے اس کھانے کو بیچوں گا تو کپڑے لے لوں گا۔ غریب آدمی کہیں سے جعلی نسخہ لا کر کیوں نہ رکھے کہ میرا بیٹا مر رہا ہے جی یہ دوائیاں دے دیں، اسے پتا ہے میلوڈی سے خریدوں گا، پارا میں جا کے بیچ دوں گا، سستے داموں یہ پیسہ کسی کام آ جائے گا۔ یہ غربت مجموعی اعتبار سے جو چمٹی ہوئی ہے نا، اور ضروریات زندگی پوری نہیں ہو رہی، جب تک یہ کسی سوسائٹی سے ختم نہیں ہوتی، بھول جانا چاہیے کہ انسانی اخلاقیات کبھی بھی جنم لیں۔ پانی گیلا کرتا ہے اور آگ جلاتی ہے، اور چوٹ اپنا نشان، جتنی گہری چوٹ ایسا چھوڑتی ہے انسانی جسم پہ، بالکل اسی طرح یاد رکھو، یہ لکھ لینا گھر جا کے کہ جن اقوام میں غربت آ جاتی ہے نا، اور جہاں بنیادی ضروریات زندگی پوری نہیں ہوتی، وہاں ہمیشہ مرد کا خون اور عورت کی عزت نیلام ہوتی۔